إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر ہے اور آخرت پر ہے، نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کے سوا ان کے دلوں میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگ ہی ہدایت پائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی آدمی اللہ کی رضامندی کے لیے کوئی مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے یہ گھر تعمیر کریں گے. پچھلے جمعے میں بھی ہم نے مسجد کی اہمیت، ضرورت اور اس کی حفاظت کے متعلق چند باتیں بتائی تھیں. دن بدن مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر حملے ہو رہے ہیں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جھوٹے مقدمات دائر کر کے مسجد کو مندر بتایا جاتا ہے. بار بار ایسے ہو رہا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو درگاہیں ہوتی ہیں، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا جاؤ کہیں بھی اونچی قبر ہو تو اس کو گرا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے خلافت کے زمانے میں ابو الحیاج اسدی کو بھیجا کہ جاؤ کہیں بھی اونچی قبر ہو تو اس کو گرا دے، صرف ایک بالش رکھو. ایسے ہے تو درگاہوں کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن مسجدوں کی بڑی اہمیت ہے. مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں وہاں مسجد بنانے کی ضرور کوشش کرتے ہیں، پھر عیدگاہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مسجد میں تو ایک دن کو 5 مرتبہ اذان نماز ہوتی ہے، جمعے کا خطبہ بھی ہوتا ہے، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور سب ایک دوسرے سے جان پہچان ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی جمعے کے اندر دین کے باتیں سمجھنے کا، سننے کا موقع ملتا ہے. لیکن جو عید گاہیں ہیں ان کے لیے ہمارے ملک میں پریشانی یہ ہے کہ سال میں 2 مرتبہ عبادت کرنے کے لیے اتنی بڑی جگہ پکڑ کے رکھے ہیں کیا، تو لہٰذا یہ جگہ خالی کرنا چاہیے. یہاں کچھ بھی ہم بنائیں گے یا کچھ اور بھی کریں گے، عیدگاہوں کے لیے بھی خطرہ ہے، مسجدوں کے لیے بھی خطرہ ہے. درگاہوں سے تو میں نے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال دفاع اس لیے کرتے ہیں اس کو ہاتھ رکھیں گے تو پھر اس کو بھی ہاتھ رکھیں گے. اس لیے بعض غلط کاموں میں بھی ساتھ نہ دیں، لیکن بہرحال ان کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ اور تھا، لیکن آج وہ زمانہ نہیں ہے.
بہرحال جو بھی ہو، اس لیے مسجدوں کی حفاظت اس وقت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ سلف صالحین کے زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد باقاعدہ تربیت گاہ ہوتی تھی۔ یہاں مسجد کے اندر صحابہ کرام نماز بھی پڑھتے تھے، جمعہ کا بھی بیان ہوتا تھا۔ مریض کو رکھنے کی ضرورت پڑتی تو مسجد میں مریض کو بھی رکھا جاتا تھا۔ جنگ کے لیے کہیں بھیجنا ہے، جہاد کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی چھوٹی سی مسجد میں صحابہ کو بھی تیار کرتے تھے اور ساری باتیں ان کو بتاتے تھے۔ فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے اور پوچھتے تھے، کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا تو بیان کرتے، اللہ کے رسول اس کی تعبیر بتاتے۔ اگر کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا اور اللہ کے رسول نے کوئی خواب دیکھا تو آپ خود بیان کرتے کہ رات میں نے یہ خواب دیکھا۔ صحابہ پوچھتے، اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے رسول اس کا مطلب بیان کرتے۔ کبھی صحابہ کرام جاہلیت کا واقعہ سناتے، اللہ کے رسول میں جب مومن نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، ایسے ایسے غلط کام کرتا تھا اللہ کے رسول۔ کبھی کبھی تو ایسے واقعات سناتے کہ آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے تھے کہ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں شادی کیا، میری اولاد ہونے والی تھی، میں چلا گیا باہر، آ کے بیوی سے پوچھا تو کہا ہاں بچی ہوئی اور اس کو دفن کر دیے۔ میں مطمئن ہو گیا، لیکن معلوم ہوا کہ بچی کسی دوسری جگہ پل رہی تھی۔ جب کچھ بڑی ہوئی تو تب معلوم ہوا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ میں اس کو لے گیا اور گڑھا کھودنے لگا تو بچی مجھ پر اتنا رحم کرتی تھی، ابو پسینہ آ رہا ہے آپ کو، مٹی لگ رہی ہے، اور سب پوچھتی تھی۔ جب گڑھا کھود دیا، اس بچی کو اس نے گرا کے مٹی ڈال دیا۔ ایسے بھی کسی نے سنایا، کس قدر افسوس ہوا ہوگا، کس قدر رنج ہوا ہوگا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھتے اور صحابہ کرام میں مسجد بیٹھتے۔ رمضان کے مہینے میں تو اعتکاف کو بھی بیٹھتے تھے صحابہ کرام اور اللہ کے رسول۔ دوسرے سارے اوقات میں بھی مسجدوں کو آباد رکھتے تھے۔ یہ تربیت گاہ تھی، یہاں سے سبق بھی ہوتے تھے، مکتب بھی چلتا تھا، لوگوں کو سکھایا بھی جاتا تھا، قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا، سارے کام ہوتے تھے۔ اب بھی مکے کی اور مدینے کی مسجد میں یہ سارے کام ہوتے ہیں، سوائے جہاد کے لشکر تیار کرنے کے۔ قرآن پڑھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، درس ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے، فجر کے بعد، مغرب کے بعد، عصر کے بعد کتنے دروس ہوتے ہیں، بہت سارے دروس ہوتے ہیں۔ ایک ہی مسجد میں 10 جگہ، 12 جگہ، 20 جگہ لوگ بیٹھ کر درس دیتے ہیں علماء کرام۔ بڑی مسجد ہے، ایک کی آواز دوسرے سے ٹکراتی بھی نہیں۔ آج بھی وہاں اس طرح کی اہمیت ہے، لیکن ہماری مسجدوں میں یہ سمجھ لگے کہ صاحب آئے، اذان ہوئی، نماز پڑھے، بھاگ گئے، جمعہ ہوا، بھاگ گئے، اب مسجد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے متعلق بہت ساری باتیں بتائی ہیں، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی سورہ توبہ کی، مسجد کو آباد رکھتے ہیں وہ لوگ جن کا ایمان اللہ پر و آخرت پر ہے اور نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کے سوا ان کے دلوں میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ تو مسجد کی تعمیر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو بلڈنگ بنانا، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ بلڈنگ بنانے کے لیے تو لوگ چندہ بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن مسجد کو آباد نہیں کرتے۔ آباد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی آپ مسجد میں آ کے رہیے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی دھندا نہیں ہے، کوئی آفس نہیں ہے، کوئی ملازمت نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، کیا کریں گے آپ؟ مسجد میں آ کے رہیے نا۔ گھر میں بھی کوئی آپ کو کام نہیں ہے تو اللہ کے گھر کو آباد کیجیے۔ یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے، دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ مسلمان صبح شام مسجد کو آتا جاتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ
جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی تیار کرتے ہیں. جب بھی آئیں گے 10 مرتبے آئے، 10 مرتبے آپ کی مہمان نوازی جنت میں تیار کی گئی. کتنا بڑا شرف ہے، کتنی بڑی عزت ہے، اور کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ آدمی مسجد کو جاتا آتا رہتا ہے. کلما غدا اور راح الی المسجد اعد اللہ لہ نزلا فی الجنت. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ مسجد میں عورتوں کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. دیکھو اللہ کی بندیاں مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کے لیے تم سے اجازت مانگتی ہیں، تم ان کو مت روکو، اجازت دو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو نے، جو بلال عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے، ان کی بیوی نے شکایت کی میں مسجد جانا چاہتا ہوں لیکن بلال مجھے روکتے ہیں، نہیں جانا مسجد کو. بلا کے عبداللہ بن عمر نے بیٹے سے کہا بیٹا تم اپنی بیوی کو روکتے مسجد جانے سے؟ کہاں؟ دیکھو جی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اللہ کی مسجدوں سے عورتوں کو مت روکو جانے سے. اگرچہ کہ ان کی نماز گھر میں بہتر ہے، گھر میں بھی کمرے میں بہتر ہے، لیکن جانا چاہے مسجد کو مت روکو. ان کے بیٹے نے کہا واللہ لنمنعہن، ابا جان ہم ان کو روکیں گے، اجازت نہیں دیں گے. عبداللہ بن عمر نے کہا میں تم کو اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہوں اور تم مجھ سے اپنی بات سناتے. فَسَبَّهُ سَبًّا قَبِيحًا یا سیئًا، بہت ان کو برا بھلا کہے اور بات چیت بند کر دی، میں تم سے بات نہیں کروں گا. حدیث کے خلاف کرتے، تم اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں مانتے. بعض حدیثوں میں معلوم ہوتا ہے کہ مرنے تک بھی بات نہیں کیے. ہو سکتا ہے جلدی ان کا انتقال ہو گیا ہو، یا ایک ایسا بات تو کبھی کبھی کرتے ہوں گے لیکن محبت پیار کی بات جیسے باپ بیٹے سے کرتا ہے ویسے نہیں کرتے تھے. دیکھیں کس قدر جو ہے. اب مسجدوں میں عام طور پر عورتوں کا داخلہ بند ہے، ہر جگہ کھلا ہے، کالج میں، اسکول میں، بازار میں، ہر جگہ کھلا ہے. وہ کسی کی بیٹی ہو، کسی کی بیوی ہو، متولی کی بیٹی ہو، امام کی بیٹی ہو اور محسن کی بیٹی ہو، کسی کی بیٹی ہو، بیوی ہو، ہر جگہ گھوم سکتے. سنیما کو جانے کے لیے بھی جائیں گی، مارکیٹ جانا ہے تو جائیں گی، ہر جگہ جا سکتی ہے، کالج کو بھی، اسکول کو بھی. اور وہاں کالج اسکول کو جانے کے لیے بن ٹھن کے بھی جائیں گی، کوئی روکنے والا نہیں. لیکن مسجد میں آنے سے عورتوں کو روکتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عورتوں کے لیے دین کی باتیں سیکھنے کا کوئی موقع نہیں ملتا. کہاں موقع ملتا؟ کالج اسکول میں پڑھتے ہیں تو وہاں تھوڑی دین سکھایا جاتا، وہاں تھوڑی بخاری اور مسلم کی حدیث سنائی جاتی، وہاں تھوڑی قرآن کی آیت کا مطلب معنی بتایا جاتا، وہاں تو کچھ نہیں نا. دین سیکھنے کا ایک موقع. یہ اب لڑکیاں جو ہے عام طور پر مسجدوں میں نہیں آتی ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بے دین ہو جاتی ہیں. کتنی لڑکیاں کس کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں؟ مسلمان کے ساتھ. کیا وہ کچھ بھی نہیں، جس سے محبت ہو گئی وہ کافر ہو کہ وہ فلاں ہو، اس کے ساتھ بھاگ گئی. کتنی لڑکیاں ایسے کرتی ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم بھی نہیں کہ صاحب یہ سب جائز نہیں ہے، حرام ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ جس سے محبت ہو جائے اس سے شادی کر لے سکتے ہیں. ایسا بہت ہوتا ہے. کتنی ایسی کیسز آتے ہیں، نعوذ باللہ. حکومت بھی تو ساتھ دیتی ہے بہت ساری چیزوں میں. پہلے تو یہ قانون آتے آتے رک گیا کہ آیا معلوم نہیں. اگر کسی کی بیوی کسی کے ساتھ جائے، 2 دن 3 دن رکھ کے آئے، شوہر کو اعتراض کرنے کا حق نہیں. یہ مرد جاتا ہے نا اپنی بیوی کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ زنا کرتا ہے نا، تو بیوی کو بھی حق ہے اپنے شوہر کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ جا کے رہے. 1 دن 2 دن شوہر نہیں پوچھ سکتا، شوہر ڈانٹ نہیں سکتا، شوہر طلاق نہیں دے سکتا. ایسا بھی قانون ہوا آتے آتے رہ گیا کہ کیا ہوا،
ابھی کل تو یہ قانون یہ بھی پاس ہو گیا کہ زنا کوئی جرم نہیں ہے. اگر کوئی بھی زنا کرتے ہیں تو پولیس کو چاہیے کہ ان کے ساتھ سختی نہ کرے، ان کو ڈانٹے ڈپٹے نہیں، وہ ان کی مرضی کرتے ہیں. کتنی لڑکیوں کو لے کر جاتے ہیں اچک کے، بھگا کے لے جا کے زنا کا پیشہ کراتے ہیں. یہ سب تفصیل اس کے اندر حکم نہیں ہے کہ صاحب وہ لڑکی اپنے خواہش سے کرتی ہے کہ نہیں، اس کو زبردستی لا کے کسی ہوٹل میں کسی لاڈج میں رکھ کے زنا کراتے ہیں. وہ سب کچھ تفصیل نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ صاحب سیکسول ریلیشن یہ جرم نہیں ہے. اس لیے پولیس والوں کو چاہیے ان کے ساتھ سختی نہ کریں. کیوں ایسے سب ہوا؟ مسجد میں بیان بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، عورتوں کو اجازت بھی نہیں. اس کی وجہ سے بے دینی پھیلتے جاتی ہے اور اسلام کے لیے خطرہ پیدا ہوتا ہے. مسجدیں اتنی اہم ہیں، ہر کام یہاں مسجد سے ہوتا تھا اور اب بھی ہونا چاہیے. امام کا فریضہ یہی نہیں ہے کہ 5 وقت نماز پڑھا کے چلے گئے پھر مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ اگر پڑھنے والے ہیں، بچے ہیں، ان کو پڑھایا جائے، مکتب میں ان کی تعلیم دی جائے، بچوں کو نماز کا طریقہ بتایا جائے، نماز کی اہمیت بتائی جائے، بچیوں کو بھی یہ سب باتیں بتائی جائیں اور دین کی باتیں ان کو سکھائی جائیں. تو مسجد تربیت کا ہے. بہت ساری تربیت نہیں ہوئی. ابو بکر صدیق ہوں کہ عمر فاروق ہوں، کوئی بھی ہوں، مسجد سے ہی سب سیکھے. اگرچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مکے میں مسلمان ہوئے تھے، ابو بکر صدیق بھی، حضرت عثمان بھی، سارے لوگ مکے میں مسلمان ہوئے تھے، تب مسجد نبوی قائم نہیں ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب تشریف لے گئے قبا، جانے کے بعد پہلے آپ نے مسجد وہاں تعمیر کی، مسجد کی بنیاد رکھی اور نماز کی جگہ کے لیے مقرر کیا. مدینہ جب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، جس کا ذکر میں نے پچھلے خطبے میں کیا تھا کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے اللہ کا گھر بنائے، پھر اس کے بعد اپنا گھر بنائے. مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں مسجد کو اہمیت دیتے ہیں اور مسجد بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے مسجدیں تو بڑی شاندار بنا دیتے ہیں، نماز کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ مسجدیں اتنی بڑی بڑی بنا دی جاتی ہیں لیکن نمازی نہیں رہتے ہیں. خطرہ ہے، ہماری مسجدوں کے لیے بھی خطرہ ہے. میں نے کہا عیدگاہ ہو، درگاہ ہو، مسجد ہو، کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، اس وقت یہ ساری چیزیں کھٹک رہی ہیں غیر قوموں کو کہ سب مسلمانوں نے اتنی جگہ پکڑ کے رکھی ہے، اتنی سب مسجدیں بنا کے رکھے ہیں، ہر جگہ یہی کھودنے کی کوشش کی جاتی ہے. نیچے ہمارے بت ہوں گے، نیچے ہمارے فلاں ہوں گے، یہ کر کے کھدائی کی جاتی ہے اور سب سروے کیا جاتا ہے. کتنے سب قانون خود بخود بنا لیے جاتے ہیں، پرانے قانون کو ختم کر کے نئے نئے قانون بنا کے رکھتے ہیں. مسجد کی اہمیت کا اندازہ ضرور کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول دنیا کے اندر، دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب نہیں معلوم تھا. جبریل علیہ السلام نے بنایا، خیر بقاع الارض مساجدها وشر بقاع الارض اسواقها. دنیا میں سب سے پیاری جگہیں مسجدیں اور سب سے خراب جگہ مارکیٹ ہے. مسجد اس لیے یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، غیر اللہ کو یہاں نہیں بلایا جاتا. جیسے درگاہ میں جا کے بلایا جاتا یا غوث المدد یا علی المدد، نعوذ باللہ، یہاں نہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ کا گھر، دنیا میں اللہ کے گھر ہیں. یہ کسی کے گھر کو جانا کتنی عزت اور شرف کی بات ہے. گویا اسی لیے بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ کے حکم سے بلایا جاتا ہے اللہ کے گھر کو. یہاں یہ اللہ کا گھر ہے جی، اس کا احترام. جھوپڑا ہو تو بھی اللہ کا گھر ہے، پکی بلڈنگ ہو تو بھی اللہ کا گھر ہے.
وہ سنگ مرمر کی عمارت ہو تو بھی اللہ کا گھر ہے، بس اللہ کا گھر ہے، یہاں جانا چاہیے، یہاں رہنا چاہیے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ مسجد کی حفاظت کا پورا خیال رکھے، اس کے کاغذات درست کرنا چاہیے، اور رجسٹریشن ہے کیا اس کو دیکھنا چاہیے۔ اب یہ بھی ہے کہ صاحب یہ کب بنائے، کتنے سال پہلے بنائے، وہ بھی ہو گیا۔ نئی مسجدیں بن رہی ہیں تو کہا اس کی اجازت کی ہے کیا، کھلا کیے ہیں کیا؟ مسجدوں کی اجازت نہیں ملتی کہیں بھی اس وقت، مسجد بنانے کے لیے حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ملتی ہے، اس لیے عام طور پر اس کو کہتے ہیں اسلامی سینٹر کے نام سے بنا لیتے ہیں، پھر مسجد کے حکم میں ہی رہتی ہے۔ لیکن اب تو یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے، مسجد کی تو اجازت نہیں ہے آپ کو، سینٹر کی اجازت ہے، یہاں 5 وقت میں نماز پڑھتے ہیں، کتنا سب پریشان کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمان بھی اپنے غفلت سے بیدار نہیں ہوتے ہیں، ان کو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے، مصیبت اپنے سر پر آئے گی تب معلوم ہوگا۔ کہا گیا السعید من وعظ بغیرہ، عقل مند آدمی وہ ہے دوسروں پر پریشانی آتی ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آگ لگے، ارے 10 گھر کے دور لگی ہے آگ، ہمارے گھر کو تھوڑی آئے گی، سوتے نہیں، رات بھر جاگتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، آگ بجھا لانے، 10 گھر دور ہے، پھر بھی ڈر ہے کہ ہمارا گھر جلے گا۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں تو کیا بھی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، ہم کو کیا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ایسا ہے تو کل کیا ہوگا کون جانتا ہے۔ اس لیے مسجدوں کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ مسجد کے سلسلے میں بہت ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک تو پاک صاف ہو کے آنا ہے، گندا آدمی، نجس آدمی، ناپاک آدمی، عورت بھی مسجد میں بیٹھ نہیں سکتے، مسجد ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ آنا جانا جائز ہے، آنا جانا گزرنا جائز ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا وہ جانماز دو، وہ کپڑا دو۔ اللہ کے رسول اعتکاف میں بیٹھے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں ناپاک ہوں، تو اللہ کے رسول نے کہا تمہارا حیض تمہارا ہاتھ میں نہیں ہے، دو، لے کر گئے۔ تو اس طرح جا کر دے کر آ جانا، مسجد سے گزر جانا جائز ہے، لیکن مسجد میں یہاں تو پاک صاف نہ رکھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی خطبے میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تطیب وتنظف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر محلے میں مسجد بنانے کا حکم دیا، اور اس کو صاف ستھرا بھی رکھنے کا حکم دیا، اور پاک رکھنے کا بھی حکم دیا۔ مسجدوں میں خوشبو ہونی چاہیے، مسجدوں کے اندر عطر لگاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے ایک آدمی کو مقرر کیا تھا کہ صاحب جمعے کے دن خوشبو کراؤ، سب کو خوشبو لگاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مسجد کے سامنے کے دیوار میں کسی نے تھوک دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو آپ کا چہرہ بدل گیا، فوراً سمجھ گئے، فوراً ایک آدمی صحابی گئے گھر میں اور اپنے ہاتھ میں عطر لے کر آئے، آ کے اس کے بعد کھرچ کے اللہ کے رسول کو دیا، تو اللہ کے رسول نے لگا دیا اس کو، اور بہت خوشی ہوئی آپ کو کہ صاحب گندگی کو دور کر کے خوشبو لگا دیے۔ تو طیبہ تنظفہ، پاک صاف بھی رہنا چاہیے، کچرا فلاں چیز مسجد میں نہیں ڈالنی چاہیے، صاف ستھری بھی رہے اور پاک بھی رہے، دونوں چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا مسجد کے لیے کتنی باتیں شریعت کے اندر بتائی گئی ہیں، مسجد کے آداب بتائے گئے ہیں۔ جو آدمی کے گھر میں وضو بنا کے مسجد کو آئے گا، ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک قدم پر ایک گناہ مٹایا جائے گا۔ اتنا اہتمام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، دور تھا ان کا گھر، دھوپ ہو بارش ہو چل کے آتے تھے۔ تو ایک آدمی نے ان کو مشورہ دیا دیکھو مسجد کے قریب جگہ خالی ہو رہی ہے، تم ایک جگہ لے لو، لے کے جو ہے رہ جاؤ،
انہوں نے کہا جاؤ جی، اللہ کے رسول کے گھر کی دیوار بھی میرے گھر کی دیوار بازو بازو رہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بازو رہنا کتنی بڑی بات ہے ثواب کی، اور یہ ایسا کہتے ہیں۔ جا کے اللہ کے رسول سے شکایت کی تو پوچھا اللہ کے رسول نے کیوں ایسا بولے؟ کہ آپ نے کہا ہے نا جتنی دور سے چل کے آئیں گے اتنا ثواب ملے گا۔ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک کیا تم نے، دیکھو کتنا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدبودار چیز کھا کے مسجد کے اندر کوئی شخص نہ آئے۔ من اکل من ہاتین الشجرتین الخبیثتین فلا یقربن مساجدنا، جو آدمی کو یہ بدبودار دو چیزیں کھاتا ہے وہ نہیں آئے گا مسجد کے اندر۔ کچا لہسن، کچی پیاز، یہ کھاتے ہیں تو منہ میں بدبو آتی ہے دیر تک۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں آنا جی مسجد کے اندر، یہاں بدبو نہیں ہونا۔ فإن الملائکۃ تتأذی کما یتأذی بنو آدم، جیسے آدمیوں کو بدبو سے تکلیف ہوتی ہے نا، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دوسرے اوقات کے اندر بھی مسجد میں آ کر کوئی بیٹھنا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھے گا تب بیٹھے گا، وہ دوسری بات ہے۔ لیکن کوئی بھی نہیں نا، بدبو کھائے تو کیا، سگریٹ پی کر کے تو کیا ہے، بیڑی پی کر کے تو کیا ہے، نہیں جی مسجد اللہ کا گھر ہے، احترام کی جگہ ہے، یہاں غلط باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ آداب مسجد کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ بھی آخری بیان بتا دیں گے، اور اس کے بعد مسجد کی اہمیت کو ہم لوگ خیال کریں گے اور کوشش کریں گے مسجدوں کو آباد رکھنے کی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مسجدیں خالی رہتی ہیں، کوئی لا کے اندر بت رکھ دیتے ہیں، کچھ بھی کر دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ صاحب وہاں تو ہے، پہلے سے اسی تھا، وہ دیوار کے پیچھے پہلے بت تھا، دیوار کھڑی کر کے تم لوگوں نے مسجد بنائی۔ کتنی سب مصیبتیں پریشانیاں دن بدن آ رہی ہیں اور مسلمان اپنی خواب خرگوش میں سو رہے ہیں، مبتلا ہیں، ان کو فکر نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اور بھی زیادہ افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے اور شر پسندوں کے شر سے ہم کو بھی بچائے اور سارے لوگوں کو بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ ان مساجد کو آباد کرنے کی سارے مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔